کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب بکھرے موتی کی جس کے مصنف آیت اللہ دست غیب شیرازی ہیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس کتاب کی فہرست ملاحظہ کیجیے۔ درخشاں ستارہ، اعمال کی اچھی بری صورتیں، مردے کی مہمان نوازی، نصیحت کرنے والے کو نصیحت، حر کا جسم اور امام حسین علیہ السلام کا رومال، قبر سے آگ کے شعلے، ایک جنازہ جو یمن سے نجف لایا گیا، ٹڈیوں کو پناہ دینے والا، برزخ کا جہنم برہوت، ابن ملجم پر عذاب برزخ، 4 پرندوں کو دوبارہ زندہ کرنا، آزادی کے بدلے غلامی، برزخ کی حیرت انگیز آگ، دینی طالب علم طبیب بن گیا، مقصد خلقت سے ناشنا عابد، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والا، یمن کی ملکہ بھوکی مر گئی، ایک خوبصورت جوان آگ کے ایک اشارے سے پھنس گیا، محبوب پر ظلم، ایک عالم کا صبر و استقامت، صبر و اخلاص کی ایک داستان، کفن چور اور پڑوسی کی میت، زیادہ چاہت ٹھیک نہیں، پرامن شہر، ہادی عباسی کی اچانک موت، 700 سال پہلے کا ایک تاجر، شوہر کی ستائی ہوئی، چھٹے امام پر جھوٹا دعویٰ، ایک گناہ کی تلافی، بوجھ اٹھانے والا جنتی، جواہرات کا بند تھیلا، بندہ مومن کا بے پناہ اجر، پسندیدہ انگور سائل کے حوالے، تلاوت قرآن کی لذت، مینار مسجد اور مؤذن، اسکندر اور چین کا بادشاہ، خیالی پلاؤ اور 50 کوڑے، مسجد علی علیہ السلام کا خادم، امام مہدی علیہ السلام کے وسیلے بینائی مل گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مر گئے، برے لوگ اور علامہ مجلسی، کوفے کا محل اور کٹے ہوئے سر، علامہ بحر العلوم کا شاگرد کا بھوکا پڑوسی، ثمرہ اور کھجور کا درخت، بہشت کی دعا کرنے والا مومن، پیشاب کی وجہ سے حکومت چلی گئی، حضرت عزیز 100 سال تک مردہ رہے، آبا کے دامن میں چاول، غریبی کے بعد امیری، قرض کی رسید، سادات سے بدسلوکی کا انجام، توبہ اور آگ، ثالبہ اور زکوٰۃ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایفائے عہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقدار کا حق، چور، صوفی اور مامون، لیمو کا نقلی عرق، حرام کا کھانا، چور رزق حلال سے محروم ہو گیا، سید علی اصفہانی اور قرض خواہ، اچھا ظالم، قبر سے شعلے، ٹیکس وصول کرنے والے کی موت، جنت کی ضمانت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صفوان کو ہدایت، بڑے خطرے سے بچا لیا، خدا نے اس کی فریاد سن لی، شیاطین کی ماں، شیطان نمازی کے روپ میں، انبیاء اور وسوسہ شیطان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وسوسہ شیطان، حضرت ذوالکفل علیہ السلام غصے میں نہیں آتے، اسلام میں طب، روٹی کا احترام، حضرت حزقیل اور عبرت، حضرت نوح علیہ السلام کے کوزے ٹوٹ گئے، شاہین کی مہمان نوازی، کتے کے لیے رات بھر عبادت، مالک دینار کا واقعہ، احمد ابن طولون اور قاری قرآن، پہلی صف میں نماز باجماعت، چمکتا ہوا ہیرا اور جگنو،
دودھ فروش کا خیالی پلاؤ، ایسے واقعات جن کا میں خود گواہ ہوں، خدا کا شکر کرنے والا سائل۔ پیج نمبر 8، درخشاں ستارہ۔ شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیب کی تیسری برسی کا موقع ہے۔ وہ ایک باعمل عالم اور بے بدل خطیب کی حیثیت سے 70 سال تک شیراز کی سرزمین پر نور افشانی کرتے رہے، اور بالآخر ظالم اور جابر اور خدا کی معرفت سے بے بہرہ منافقین نے بظاہر اس روشن ستارے کو بجھا دیا۔ منافقین اور دین سے بے خبر انہیں محراب عبادت میں شہید کر دینے کے بعد یہ سمجھے کہ اب اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، لیکن ان ظالم احمقوں کو کیا خبر تھی کہ یہ ستارہ ہمیشہ روشن رہے گا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ستارے کی تابندگی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کل بھی لوگ ان کی تقریروں اور تحریروں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور آج اس سے زیادہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ اب اس ستارے کی درخشندگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، انتہائی مختصر سا جملہ ہے۔ میں یہاں اس کی ایک حد تک وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج بھی لوگ ملک کے دور دراز علاقوں سے اس شہید کے حالات زندگی جاننے کے لیے مجھے خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ باتیں بتاؤں جن سے اب تک وہ بے خبر ہیں۔ مجھے شرمندگی اور افسوس ہے کہ میں اتنے بہت سے خطوط کا الگ الگ جواب دینے سے قاصر ہوں۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جو کتابیں اس باعظمت شہید کے نام سے شائع کی جاتی ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ لے لی جاتی ہیں۔ ان کتابوں کی ابتدا میں جو مقدمہ تحریر ہوتا ہے اسے لوگ بڑی شوق سے پڑھتے ہیں۔ چونکہ میں شہید کا عزیز ترین رشتہ دار ہوں، لہٰذا ان کی زندگی کے سلسلے میں میں جو کچھ لکھتا ہوں لوگ اسے دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں۔ علمی شخصیت۔ شہید آیت اللہ دست غیب عظیم علمی شخصیت کے حامل تھے، البتہ یوں تو آپ اپنے اہل علم رفقا کے درمیان حتی الامکان اپنے علم کا غیر ضروری اظہار نہ فرماتے تھے اور خود کو ریاکاری سے بہت دور رکھتے تھے، لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ جب کبھی آپ کو مراجع کرام اور علماء اعظام کے سامنے اپنے علم کا اظہار کرنا پڑتا تو وہ ایک خاص عزت و تکریم کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے تھے اور داد و تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، لیکن اس علمی اظہار کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کی خفت کا پہلو نکالا جائے یا اپنی برتری کو ثابت کیا جائے۔ میں نے کبھی آپ کو یہ کہتے نہیں سنا کہ میں فلاں سے زیادہ قابل ہوں۔ وہ بزم میں موجود نہ رہنے والے علماء کے مقام اور مرتبے کا بھی پورا لحاظ کیا کرتے تھے۔ سواد دل۔ سواد کے معنی فارسی زبان میں پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ ہونے کے ہیں، اور عربی زبان میں سواد کے معنی سیاہ رنگ کے ہیں۔ ایک مرتبہ جب شیراز کے ایک مرجع کے بارے میں ان کے بعض مخالفین نے مشہور کر دیا کہ فلانی سواد نادارد، یعنی فلاں صحیح طور پر پڑھا لکھا اور عالم فاضل نہیں ہے، چنانچہ اس سلسلے میں نے آپ سے پوچھ لیا، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں باسواد نہیں ہے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ آیت اللہ شہید نے فرمایا، انشاءاللہ ان میں سواد دل نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہاں پر آپ نے لفظ سواد سے سیاہی کے معنی لیے، یعنی انشاءاللہ فلاں شخص کے دل میں تاریکی اور سیاہی نہیں ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اس مختصر سے جواب میں آیت اللہ شہید دست غیب نے کس طرح سے اپنے بیٹے کی اخلاقی تربیت کا بھی خیال رکھا اور ساتھ ہی دوسرے کو تحقیر سے بھی بچا لیا، حالانکہ جس طرح وہ مرجع جو بے سواد مشہور ہو گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ خود اس شہید کے بھی مخالف اور رقیب رہے ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کے اچھے پہلو کو لے لینا اور اس کے برے پہلو کو نظر انداز کر دینا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے لفظ سواد سے بہترین معنی لیے۔ اس طرح یہ عظیم عالم دین ہمہ وقت دوسروں کے مراتب کا خیال رکھا کرتے تھے۔ درس کا اعلیٰ معیار۔ آپ کے درس کا معیار انتہائی اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ خاص طویل عرصے تک آپ استاد کی حیثیت سے علم کے بیش بہا موتیوں کا خزانہ لٹاتے رہے اور آپ کے بے شمار شاگرد انہیں چن چن کر جمع کرتے رہے۔ آج بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم عہدیداروں پر آپ کے متعدد خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے تمام شاگرد اس بات پر متفق ہیں کہ اس شان سے درس دینے والے بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔
1964 میں عظیم رہبر امام خمینی کو ترکی جلا وطن کر دیا گیا۔ اس زمانے میں یہ بندہ مایوس ہو کر شیراز آ گیا۔ مجھے آیت اللہ خمینی سے خاص عقیدت تھی۔ میں ان سے 2 اہم موضوعات پر درس پڑھتا تھا۔ مجھے اپنے ان 2 درسوں کے چھوٹ جانے کا بہت افسوس تھا۔ شیراز آ کر اگر کسی حد تک اس کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ کوئی چیز ثابت ہوئی تو یہ آیت اللہ دست غیب کے فقہ اور اصول فقہ کے درسوں میں شرکت تھی۔ اس وقت اور بھی بہت سے طلباء انہی درسوں میں دکھائی دیتے تھے جو آج بڑے مشہور و معروف عالم فاضل ہیں۔ منطق و فلسفے پر عبور۔ بہت سے لوگ آج بھی اس حقیقت سے ناآشنا ہیں کہ شہید آیت اللہ دست غیب منطق و فلسفے پر کامل عبور رکھتے تھے اور عقلی دلائل کو آپ بڑی خوبصورتی سے پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عقائد سے متعلق عقلی دلیلوں کو اس طرح سے بیان فرما دیا کرتے تھے کہ اسے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ بلا شبہ آپ فلسفے کے ماہر استاد تھے۔ ایک عرصے تک آپ نے منظومہ سبزواری کے اشعار کو بغیر کتاب کے پڑھایا، اس کی تشریح فرمائی اور اپنے درس میں موقع اور محل کی مناسبت سے کتاب اسفار اور ابن سینا کے اقوال سے بھی شواہد اور دلائل پیش کیے۔ بعض افراد بڑے عالم ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس سلیس قوت بیان نہیں ہوتی۔ ایسے علماء جب اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں تو طرح طرح کی مشکل اصطلاحات اور الفاظ کی ثقالت کے باعث ان کے ارشادات کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن شہید محراب کو خداوند متعال نے خاص نعمت سے نوازا تھا۔ وہ علم کے ساتھ ساتھ قوت بیان کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ میں نجف اشرف جانے سے قبل 10 سال تک ان سے بہت کچھ سیکھتا رہا اور اس عرصے میں نے خاص طور پر اس بات کو محسوس کیا کہ ان کا بیان انتہائی آسان اور سادہ ہوتا ہے۔ بلند پایہ مقرر۔ یہ آیت اللہ دست غیب میں موجود قوت بیان کا ہی کرشمہ تھا جس نے انہیں ایک بلند پایہ مقرر بنا دیا تھا۔ آپ شب میں آیات قرآنی کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ بہت سی آیتیں، نہج البلاغہ کا کافی حصہ، صحیفہ سجادیہ کی متعدد دعائیں اور اس کے بہت سے جملے آپ کے حافظے میں محفوظ تھے اور ان سے آپ کو بے انتہا لگاؤ تھا اور حیرت انگیز حد تک اہل بیت علیہم السلام اور ان کے ارشادات کے گرویدہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی تقریروں اور درسوں میں آپ ان سے بھرپور استفادہ کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب کبھی بھی موقع میسر آتا آپ مطالعہ کرنے میں ذرہ برابر بھی دریغ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ بلا شبہ آپ مسلمان معاشرے کے لیے ایک بہترین مثال اور رفعت و عظمت کی پہچان بن گئے تھے۔ 1963 میں آپ نے عظیم الشان رہبر امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ شیراز کی جامع مسجد سنگر میں ہر شب جمعہ آپ رزمی تقریر کیا کرتے تھے۔ ان رزمی تقاریر میں آپ اسلامی انقلاب کے لیے جہاد کرنے اور ظالم و جابر حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا درس دیا کرتے تھے، جبکہ دوسری نوعیت کی تقاریر بزمی ہوا کرتی تھیں۔ آپ ان میں تفسیر و اخلاق کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ کی رزمی اور بزمی تقریروں میں بڑا فرق ہوتا تھا۔ اس طرح اسلامی حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد اپنی زندگی کے آخری دور میں خطبہ جمعہ اور طلباء کے منعقد کیے جانے والے درس اخلاق میں نمایاں طور پر فرق ہوتا تھا۔ یقیناً آپ ایک ماہر مقرر اور خطیب تھے اور تقاضائے وقت کے مطابق تقریر کر کے اپنے علم و بصیرت سے سب کو سیراب کیا کرتے تھے۔ کہانیاں دلچسپی کا باعث۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی کے باقی رہ جانے والے آثار کے سلسلے کے 5 جز شائع ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جن میں انہوں نے عقائد، اخلاقیات، تفسیر قرآن، ولایت اور احکام اسلام پر اپنے مخصوص انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ اس بندے کو ان کتابوں کو مرتب و منظم کرنے اور ان کی تصحیح کرنے کے ساتھ ساتھ مقدمہ لکھنے کی توفیق بھی حاصل ہوئی ہے۔ آیت اللہ شہید اپنی تقریروں میں بہترین مثالیں اور واقعات بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی رائے یہ تھی کہ انسان کہانیاں اور واقعات گہری دلچسپی سے سنتا ہے اور حقیقت میں انسان قصے کہانیوں کا گرویدہ ہے۔ چنانچہ آیت اللہ موصوف ان کہانیوں کے ذریعے آدمی کی توجہ بہت سی حقیقتوں کی جانب مبذول کرا دیتے تھے۔ اس طرح کلام میں یکسانیت کی بجائے رنگینی اور جاذبیت پیدا ہو جاتی تھی، نیز اکتاہٹ اور بیزاری کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ سچ یہ ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے
یعنی کیا ہی خوب ہے کہ دوسروں کے سامنے دوستوں کے واقعات بیان کر کے کوئی راز کی بات کر دی جائے۔ آپ کی تالیفات اور تصنیفات کے لاکھوں پڑھنے والے اس بات کے گواہ ہیں، اور در حقیقت آیت اللہ شہید کی مقبولیت کا راز یہی سہل اور شیرین انداز گفتگو ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اس سال آیت اللہ دست غیب کی چند کتابیں موضوع کے اعتبار سے شائع کی جا چکی ہیں، اور باقی کتابیں بھی عنقریب زیور طبع سے آراستہ ہو جائیں گی۔ ایسی کتابوں میں سے ایک کتاب داستان نہائے پراگندہ یعنی بکھرے موتی پیش کی جا رہی ہے۔ ان داستانوں کو جمع کرنے کی ذمہ داری برادر جناب سید جلال اور سید ابراہیمی نے قبول فرمائی۔ ہم اس سلسلے میں ان کی زحمات کے تہہ دل سے ممنون ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے آپ اپنے اندر فکری اور معنوی لحاظ سے بہتری محسوس کریں گے۔ اولیاء خدا اور خاصان خدا کے واقعات پڑھ کر آپ کے دل پر یقیناً اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ کہانیوں اور واقعات کے ذریعے اس طرح کے امتیازی خصوصیت رکھنے والی کتابیں بہت کم ہیں۔ مختصر یہ کہ اس درخشاں ستارے کی زندگی کے بہت سے پہلو ابھی سربستہ راز ہیں۔ امید ہے کہ اس کتاب کے مطالعے سے اور ابتدا میں تحریر کیے جانے والے ان چند صفحات سے ہم اس چمکتے دمکتے ستارے سے مزید واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اس شہید کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کے عزیز پوتے شہید محمد تقی دست غیب اور دوسرے تمام شہید ہو جانے والے جوانوں کو مزید رحمت اخروی عنایت فرمائے، اور ان کی ارواح مقدسہ کو ہم سب سے راضی اور خوش رکھے۔ والسلام۔ مورخہ 21 اپریل 1984 سید محمد ہاشم دست غیب یعنی آیت اللہ دست غیب کے فرزند۔ پیج نمبر 16۔ اعمال کی اچھی بری صورتیں۔ جلیل القدر سید قاضی سعید قمی کی کتاب 40 میں ہے کہ شیخ بہائی بیان فرماتے ہیں، اصفہان کے قبرستان میں میرا ایک دوست رہا کرتا تھا۔ اس کا کام ہی اس قبرستان میں رہتے ہوئے عبادت کرنا تھا۔ کبھی کبھار میں اس سے ملنے چلا جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے قبرستان میں کبھی کوئی حیرت انگیز چیز دیکھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک دن قبرستان میں ایک میت لائی گئی اور اسے یہاں کے گوشے میں دفن کر کے عزیز و اقارب چلے گئے۔ عین مغرب کے وقت میں نے محسوس کیا کہ بڑی شدید بدبو اٹھ رہی ہے۔ ایسی شدید بدبو میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی، چنانچہ مجھے اس سے سخت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ کتے کی مانند وحشت ناک صورت کا کوئی جانور ہے، اور یہ ساری بدبو اسی سے پیدا ہو رہی ہے۔ پھر وہ بدصورت جانور اسی قبر کے نزدیک پہنچ کر غائب ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے انتہائی بہترین اور خوبصورت خوشبو محسوس کی۔ یہ خوشبو اتنی دل خوش کن تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی خوشبو کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شاہی لباس پہنے ہوئے جا رہا ہے، اور یہ خوشبو اسی کی تھی۔ پھر وہ بھی اسی قبر کے قریب پہنچ کر اچانک غائب ہو گیا۔ مجھے یہ ملاکوتی مناظر دیکھ کر انتہائی حیرت ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوبصورت نوجوان زخمی حالت میں قبر سے نکل کر جانے لگا۔ یہ دیکھ کر میں نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، اے پروردگار، مجھے سمجھا دے کہ یہ دونوں صورتیں کیا تھیں۔ چنانچہ مجھے بتایا گیا کہ وہ خوبصورت نوجوان میت کے نیک اعمال تھے، اور بدصورت خوفناک کتا میت کے برے اعمال تھے۔ چونکہ اس کے برے اعمال زیادہ تھے، لہٰذا اس کی قبر میں اس وقت تک اسی خوفناک جانور کا غلبہ رہے گا جب تک کہ اس کی سزا ختم نہیں ہو جاتی اور وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد اس خوبصورت نوجوان یعنی نیک اعمال کی باری آئے گی۔ پیج نمبر 18۔ مردے کی مہمان نوازی۔ بعض اوقات دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو باعث عبرت و نصیحت ہوتے ہیں۔ ایسے ہی واقعات میں ایک واقعہ مرحوم نراقی نے کتاب خزائن میں نقل کیا ہے۔ وہ اپنے قابل اعتماد دوستوں کی زبانی یوں بیان فرماتے ہیں، میری جوانی کا زمانہ تھا، والد محترم میرے ساتھ تھے۔ ہم اصفہان میں عید نوروز پر ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے نکلے۔ یہ منگل کا دن تھا۔ ملنے ملانے کے سلسلے میں ہم ایک دوست کے پاس گئے جو قبرستان کے قریب رہتا تھا۔ گھر سے جواب ملا وہ موجود نہیں ہے۔ ہم لوگ دور سے آئے تھے، لہٰذا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اہل قبور کی زیارت کے لیے قبرستان میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم میں سے ایک دوست نے مزاجاً
مزاحن ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے صاحب قبر، عید کا دن ہے، کیا تم ہماری دعوت نہیں کرو گے؟ اچانک قبر سے آواز آئی، اگلے ہفتے منگل کے دن تم سب یہاں میرے مہمان ہوں گے۔ یہ سن کر ہم سب ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ اب ہم زیادہ سے زیادہ آئندہ منگل تک ہی زندہ رہیں گے۔ چنانچہ ہم سب اپنے اپنے معاملے کی اصلاح میں مشغول ہو گئے اور جو کچھ وصیت وغیرہ کرنا تھی اس سے فارغ ہو گئے۔ پھر ایک ایک دن کر کے پورا ہفتہ ختم ہو گیا، لیکن کسی کے مرنے کی کوئی خبر نہیں پہنچی، یہاں تک کہ منگل کا دن آ گیا۔ اب ہم سب جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اسی قبر کے پاس چلتے ہیں، غالباً اس دعوت سے مراد موت نہیں تھی۔ جب ہم اس قبر کے پاس پہنچے تو ہم میں سے ایک نے کہا، اے صاحب قبر، اپنا وعدہ پورا کرو۔ قبر سے آواز آئی، تشریف لائیے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم بعض اوقات اس پردے کو ہٹا دیتا ہے جو عالم برزخ کو دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے، تاکہ بندگان خدا عبرت حاصل کر سکیں۔ الغرض ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور ملکوتی نگاہیں کھل گئیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی وسیع و عریض اور نہایت ہی خوبصورت باغ ہے جس میں صاف شفاف پانی کی نہریں جاری ہیں۔ وہاں کے درختوں پر ہر موسم کی فصل کے پھل لگے ہوئے ہیں اور ان درختوں پر پرندے چہچہا رہے ہیں۔ پھر ہم انہی درختوں سے گزرتے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت مکان میں پہنچے۔ اس مکان کے اطراف میں بڑے بڑے کشادہ باغ تھے۔ مکان کے اندر پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے متعدد افراد اس کے ارد گرد تیار کھڑے ہیں۔ جیسے ہی اس نوجوان کی نظر ہم پر پڑی، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چند رسمی جملے کہے۔ وہاں ہم نے ایسے انواع اقسام کے پھل اور مٹھائیاں دیکھیں کہ جن کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مقصد یہ کہ جب ہم نے یہ پھل اور مٹھائیاں وغیرہ کھائیں تو سچی بات یہ کہ اس لمحے تک ہم نے اتنی لذیذ چیزیں نہیں کھائی تھیں۔ ایک خاص بات یہ کہ ہم جتنا بھی کھاتے تھے طبیعت سیر نہیں ہوتی تھی، بلکہ مزید خواہشات باقی رہتی تھیں۔ پھر ہمارے لیے اور بھی انواع اقسام کے پھل لائے گئے اور مٹھائیاں پیش کی گئیں اور مختلف قسم کے ذائقے دار کھانے دیے گئے۔ کچھ دیر بعد ہم وہاں سے اٹھے تاکہ جان سکیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہوا باغ کے باہر تک آنے لگا۔ راستے میں میرے والد نے اس سے پوچھا، تم کون ہو کہ جسے خداوند متعال نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے اور تم جو بھی چاہو اگر تم چاہو تو پوری دنیا کی مہمان نوازی کر سکتے ہو، اور آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کا ہم وطن ہوں، فلاں جگہ پر گوشت فروخت کیا کرتا تھا۔ میرے والد محترم نے پوچھا، ارے آپ کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ مہمان نوازی کرنے والے شخص نے جواب دیا، اس کے 2 سبب ہیں۔ اول یہ کہ میں نے کبھی بھی تول میں کمی نہیں کی اور اپنی آمدنی کو ہمیشہ پاک اور حلال رکھا۔ دوسرے یہ کہ ساری زندگی اول وقت پہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی مؤذن کی صدائے اللہ اکبر کانوں تک پہنچتی تھی، میں سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد چلا جایا کرتا تھا، خواہ اس وقت میرے ترازو کے پلڑے میں گوشت ہی کیوں نہ ہوتا۔ یہی 2 خاص نیکیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے جب تم نے مجھ سے دعوت کی بات کی تھی تو اس وقت مجھے اس سلسلے میں اجازت نہیں حاصل ہوئی تھی۔ اب اس ہفتے کے لیے مجھے اجازت مل گئی ہے۔ اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک نے اپنی عمر کے بارے میں سوال کیا اور اس نے جواب دیا۔ انہی جوابات میں سے اس واقعے کو تحریر کرنے اور بیان کرنے والے سے کہا کہ تم 90 سال سے زیادہ زندہ رہو گے، اور وہ آج بھی زندہ ہیں۔ مجھ سے کہا کہ تم فلاں مدت تک زندہ رہو گے، اور اب اس مدت کے پورا ہونے میں 10-15 سال رہ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے اسے خدا حافظ کہا۔ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہم نے چاہا کہ پلٹ کر دوبارہ اس کے ساتھ ہو لیں، لیکن اسی لمحے ہم نے خود کو اسی قبر کے کنارے پایا جہاں ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ پیج نمبر 22، نصیحت کرنے والے کو نصیحت۔ آقائے نوری اپنی کتاب دارالاسلام کی جلد اول صفحہ نمبر 247 پر بزرگ عالم و زاہد سید ہاشم بحرانی کے حوالے سے لکھتے ہیں، نجف اشرف میں ایک عطر فروش رہا کرتا تھا۔ وہ روزانہ نماز ظہر کے بعد اپنی دکان پر واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ لوگوں کا ازدحام رہا کرتا تھا۔ نجف میں مقیم ایک ہندوستانی شہزادے کو جب سفر درپیش ہوا تو اس نے انتہائی قیمتی قسم کے ہیرے جواہرات اپنے صندوق میں بھرے اور نصیحت کرنے والے اسی عطر فروش کے پاس بطور امانت رکھ کر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد
جب وہ سفر سے پلٹ کر آیا اور اپنی امانت طلب کی تو عطر فروش نے صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر وہ ہندوستانی شہزادہ حیران و پریشان ہو گیا اور بالآخر حضرت علی علیہ السلام کے روضہ اقدس میں جا کر دعا کی اور یوں گویا ہوا، یا علی علیہ السلام، میں نے آپ کے جوار قبر میں رہنے کی خاطر اپنا وطن اور تمام ظاہری آرام اور آسائش چھوڑا۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا اسے میں نے فلاں عطر فروش کے پاس رکھوا دیا۔ اس کے علاوہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ میرے مال سے سرے سے انکار کر رہا ہے۔ اپنا حق ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی اور میری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے روضے پر فریاد و فغاں کر کے یہ شہزادہ رات میں جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام اس سے فرما رہے ہیں، کل صبح جب شہر کا دروازہ کھلے تو تم باہر نکل جانا اور جو شخص سب سے پہلے تمہیں نظر آئے اس سے اپنی امانت طلب کرنا، وہ تمہیں تمہاری امانت دے دے گا۔ وہ شہزادہ سو کر اٹھا اور نجف سے باہر نکلا۔ سب سے پہلے شخص پر جب نظر پڑی تو وہ ایک ضعیف العمر عابد اور زاہد شخص تھا جو کندھوں پر لکڑیوں کا بوجھ لادے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کی صورتحال سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ چنانچہ اس ہندی شہزادے کو اس سے امانت طلب کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ دوبارہ پلٹ کر روضہ مطہر پر آیا اور دوسری رات جب سویا تو پھر خواب دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کل اس شخص کو دیکھا تھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ پھر تیسری رات بھی اس شہزادے نے پچھلی 2 راتوں کی طرح سے خواب دیکھا۔ امام نے وہی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ تیسرے دن جب شہزادے نے اس ضعیف العمر مرد مومن کو دیکھا تو اس سے اپنے حالات بیان کیے اور اپنی امانت طلب کی۔ اس مرد مومن نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس سے کہا، اچھا، کل ظہر کے بعد تم اسی عطر فروش کی دکان پر آ جانا، میں تمہاری امانت تمہیں پہنچا دوں گا۔ دوسرے دن ظہر کے بعد جب سب لوگ اسی عطر فروش کی دکان پر جمع ہوئے تو ان میں وہ ضعیف العمر مرد مومن بھی تھا۔ اس نے عطر فروش سے کہا، آج میں واعظ و نصیحت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ دکاندار نے اسے قبول کیا۔ چنانچہ اس مرد مومن نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، لوگوں، میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں حقوق الناس کے معاملے میں سخت خوف زدہ رہتا ہوں۔ میں فلاں ابن فلاں ہوں اور حقوق الناس کے معاملے میں سخت خوف زدہ رہتا ہوں۔ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور میں قناعت کرنے والا آدمی ہوں۔ مجھے دنیا کے جھمیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ ساری اچھی صفتیں دراصل ایک انتہائی ہولناک واقعے کی وجہ سے مجھ میں پیدا ہوئی ہیں۔ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میں چاہتا ہوں آج وہ آپ لوگوں کو بھی سنا دوں تاکہ آپ سب عذاب الہی اور آتش جہنم کی سختی سے ڈریں۔ میں روز قیامت کی سختیوں کے بعض احوال کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک مرتبہ مجھے قرض لینے کی ضرورت پڑی۔ میں نے ایک یہودی سے 10 قران اس شرط کے ساتھ لے لیے کہ آدھا قران یومیہ کے حساب سے 20 دن میں لوٹا دوں گا۔ 10 دن تک تو میں اسے آدھا قران کر کے دیتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بغداد چھوڑ کر جا چکا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور گویا مجھے اور دوسرے لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے جمع کیا گیا ہے۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس منزل کو کامیابی کے ساتھ طے کر لیا اور جنتیوں کے ساتھ شامل ہو گیا کہ جنت میں جا رہا تھا۔ جب میں پل صراط سے گزرنے لگا تو وہاں سے آتش جہنم کے آثار دیکھے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس یہودی قرض دینے والے کو بھی دیکھا۔ وہ آگ کے شعلے کی مانند جہنم سے نکلا اور میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا، مجھے میرے 5 قران لوٹا دو اور اس کے بعد چلے جانا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، قرض واپس دینے کے لیے میں نے تمہیں بہت تلاش کیا لیکن تم نہ مل سکے۔ اس نے کہا، میں اپنا قرض لیے بغیر تمہیں یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا۔ میں نے کہا، یہاں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میری اس بات پر وہ کہنے لگا، تو پھر تم مجھے اپنی ایک انگلی اپنے بدن پر رکھنے دو۔ میں نے اس کی یہ بات مان لی۔ اس نے اپنی ایک انگلی میرے سینے پر رکھی۔ اس کی گرمی اور جلن کی وجہ سے میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جس جگہ اس نے انگلی رکھی تھی وہاں زخم موجود ہے۔ میرے سینے کا وہ حصہ آج بھی زخمی ہے۔ علاج کرانے کے باوجود یہ اچھا نہیں ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد نصیحت کرنے والے کو خاص طور پر نصیحت کرتے ہوئے اس مرد مومن نے اپنا سینہ کھول کر وہ زخم لوگوں کو دکھایا۔
یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی آہیں بلند ہو گئیں اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ عطر فروش بھی عذاب سے سخت خائف ہوا۔ پھر وہ ہندوستانی شہزادے کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، اس کی امانت واپس لوٹا دی اور ساتھ ہی شہزادے سے معافی بھی طلب کی۔ پیج نمبر 27۔ جناب حر کا جسم اور امام حسین علیہ السلام کا رومال۔ محدث جزائری کتاب انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں، شاہ اسماعیل صفوی جب کربلائے معلیٰ پہنچا تو وہاں اسے معلوم ہوا کہ بعض لوگ حضرت حر کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے اور ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ چنانچہ صفوی بادشاہ نے حکم دیا کہ جناب حر کی قبر کو کھولا جائے۔ جب اس شہید کی قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی لاش ایسی ہے جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں، اور ان کا جسم اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ذرہ برابر بھی متغیر نہیں ہوا ہے، کیونکہ تاریخ کربلا میں لکھا ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا رومال حر کے سر پر باندھا تھا، لہٰذا شاہ صفوی نے حکم دیا کہ یہ رومال نکال لیا جائے۔ دراصل شاہ یہ رومال اپنے کفن میں رکھنے کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب رومال کھولا گیا تو زخم سے تازہ خون بہنے لگا۔ پھر جب دوبارہ اسی رومال سے زخم کو باندھا گیا تو خون بہنا بند ہو گیا۔ یہ رومال حاصل کرنے کی خاطر اس کی جگہ جب دوسرا رومال باندھا گیا تو اس سے خون بہنا بند نہیں ہو سکا۔ آخر کار مجبوراً حر کے سر پر امام حسین علیہ السلام کا وہی رومال باندھ دیا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگوں کو جناب حر کے بہترین مقام اور مرتبے کا علم ہوا اور ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد شاہ اسماعیل صفوی نے جناب حر علیہ السلام کی قبر پر روضہ تعمیر کرایا اور وہاں خدام مقرر کیے۔ اس مقام پر کتاب بکھرے موتی کی جلد نمبر 2 کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات کو حصہ نمبر 2 میں بیان کیا جائے گا۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔